السلام علیکم۔ آج کلاس نمبر 22 ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے سبب غنا نمبر 20 سنا تھا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ ابھی جو ہم بتا رہے ہیں اسی سبب سے جڑا ہے، مطلب اسی کی ایکسٹینشن ہے، کوئی علیحدہ سے سبب نہیں ہے۔ یہ بہت خاص بات ہے جو ابھی آپ لوگ سنیں گے، ایک وظیفہ ہے بہت زبردست۔ وہ کیا ہے؟ روزانہ 27 مرتبہ تمام مومنین اور مومنات کے لیے گناہوں کی معافی طلب کرنا۔ وہ کیسے؟ طریقہ یہ ہے، اے اللہ تمام مومنین مومنات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ دعا مانگنی ہے 27 مرتبہ 24 گھنٹے میں، ہر روز۔ صرف 2 منٹ لگیں گے اس کو مکمل ہونے میں۔ اس عمل کے بارے میں روایت ہے، فرمایا کہ جو شخص روزانہ 27 مرتبہ تمام مومنین مومنات کے لیے گناہوں کی معافی مانگے گا، اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ان لوگوں میں ہو جائے گا جن کی وجہ سے دوسروں کو رزق ملتا ہے، بلکہ اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن کی وجہ سے زمین والوں کو رزق ملتا ہے۔ تو بہت آسان عمل ہے۔ 27 مرتبہ کا فگر حدیث پاک میں موجود ہے، اس لیے 27 کا خیال رکھنا ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ ہمارے ہاتھوں کی 10 انگلیاں ہیں اور 30 پورے، ایک انگلی چھوڑ دیں، 27 پورے پڑھ لیں، عمل پورا ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سبب فقر کی جانب۔ سبب فقر نمبر 16، ناجائز ذرائع سے مال حاصل کرنا۔ جو شخص حرام ذریعے سے روپیہ، پیسہ، مال حاصل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہلاکت کی جگہ لے جائے گا۔ مثلاً 99 روپے حلال تھے اور 1 روپیہ حرام ڈال دیا، تو وہ 1 روپیہ ہلاکت کی جگہ ضرور جائے گا، لیکن خطرہ یہ ہے کہ 99 کو بھی ساتھ نہ لے جائے، اور خدا نخواستہ وہ 1 روپیہ حرام کا آپ نے کھا لیا تو ہلاک تو اس نے ہونا ہے، تو وہ پھر جان بھی لے کر جا سکتا ہے۔ مال کے ہلاک ہونے کی کوئی بھی صورت بن سکتی ہے، چوری ہو سکتی ہے، ڈاکہ پڑ سکتا ہے، چھن سکتا ہے، گر سکتا ہے، آگ لگ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہلاک اسے ہونا ہے۔ ناجائز ذرائع کون سے ہوتے ہیں؟ مشہور ہیں، سب جانتے ہیں، سب کو پتہ بھی ہوتا ہے حرام مال کیا ہوتا ہے اور اس کے ذرائع کون سے ہیں۔ پھر بھی کچھ شکلیں ہم یہاں اس کی سن لیتے ہیں۔ مثلاً سود کی رقم، سود کے ذریعے سے حاصل کیا ہوا پیسہ حرام ہے۔ رشوت لی، وہ حرام ہے۔ چوری کی رقم، جوئے میں جیتی رقم حرام ہے۔ دھوکے سے کمائی رقم حرام ہے۔ گناہ کے کاروبار سے ہوئی آمدنی حرام ہے۔ پرائز بانڈ ہو گئے، یا پھر اپنے پارٹنر، شریک کا حصہ دبا لیا، وہ بھی حرام ہے، ناجائز بھی ہے۔ وراثت میں کسی کا حصہ دبا لیا، وہ بھی حرام ہے۔ کسی سے کوئی کام کرایا، مزدوری کرائی اور مزدوری میں سے کچھ کاٹ لیا، حرام ہے۔ غیر مستحق شخص نے زکوٰۃ لے لی، وہ بھی حرام ہے۔ کام نہیں کیا اور تنخواہ پوری لے لی، یہ بھی حرام ہے۔ یہ تمام ناجائز اور حرام ذرائع آمدنی ہیں
ہم نے اپنے ذرائع آمدنی کو چیک کرنا ہے کہ خدا نخواستہ کسی ایسے ذریعے سے ہمارے پاس آمدنی میں کوئی پیسہ تو نہیں آ رہا، تو اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے۔ جو شخص حلال کھانا چاہے اور حلال استعمال کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کبھی زبردستی حرام نہیں کھلاتے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ حرام مال کے، ناجائز مال کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، جان کو بھی خطرے میں ڈال سکتا ہے، جسم کے کسی وائٹل آرگن کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جہاں تک اس مال کا اثر جائے گا وہ چیز ہلاک ہوگی۔ حرام مال کے نقصانات اگر پتہ چل جائیں تو کوئی بھی حرام مال کبھی نہ کھائے نہ کمائے، کیونکہ جو مصیبتیں اور آفات آتی ہیں اس مال کے ذریعے وہ بے روزگاری کی تکالیف سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں۔ بے روزگار شخص اتنے بڑے مسائل میں نہیں ہوتا جتنا حرام مال کھانے کمانے والا ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔